بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ ہمارا آج کا سبق ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ آپ کی درسی کتاب جو ہے اس میں اس حوالے سے بہت مختصر لکھا ہوا ہے۔ پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی صراحت فرما دی ہے کہ کافر اور مشرک ہرگز مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہاں لفظ صراحت کا مطلب ہے کہ واضح طور پر کوئی بات کرنا، وضاحت کر دینا، یعنی اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ کفار و مشرکین مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ایک ہوتا ہے تعلق رکھنا، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، کوئی دنیاوی معاملات میں تجارتی یا دیگر لین دین یا مشاورت ہونا، بعض دنیاوی معاملات میں پڑوسیوں کے ساتھ یا غیر مسلم کو آپ کا پڑوس میں ہے یا ارد گرد کہیں ہے، لیکن ان کو اپنا دوست یا مخلص یا ہمدرد نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں کے ساتھ اسلام نے حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ وہ غیر مذہب کے لوگوں کو مسلمانوں کے سے شہری حقوق عطا کرتا ہے اور مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ ان سے شفقت آمیز برتاؤ کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ ترجمہ: اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی کے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار غیر مسلموں سے ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا ایک ڈاکٹر مریض سے کرتا ہے۔ اسی حسن سلوک سے مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مسلم اقوام کے دل جیت لیے۔ اب ہم اس بارے میں تھوڑا سا تفصیلی غور کرتے ہیں کہ اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا کیا بتاتا ہے، کیا کیا سکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انہی باتوں کی جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں اور جو کتاب میں آپ کے لکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلام وہ دین کامل ہے جس نے تمام دنیا کے انسانوں کو جینے اور خوشگوار زندگی گزارنے کا برابر حق دیا ہے۔ ظلم و بربریت کا نشانہ بننے والی انسانیت نے اسی دین کی آغوش محبت میں آ کر سانس لیا۔ اسلام نہ صرف مسلمانوں کے باہمی حقوق مقرر کرتا ہے بلکہ اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کو بھی یکساں شہری حقوق عطا کرتا ہے۔ در حقیقت اسلام وہ دین انسانیت ہے جو پورے عالم اسلام میں امن و سلامتی کے فروغ کا درس دیتا ہے۔ امن و سلامتی کے فروغ کا درس دیتا ہے۔ یہ صرف دین اسلام ہی کی خوبی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو یعنی دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی مسلمانوں جیسے شہری حقوق دیتا ہے اور اہل اسلام کو تلقین کرتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ شفقت والا برتاؤ کیا جائے۔ دین اسلام تمام دنیا کے انسانوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی لیے اسلام کا زیادہ زور اس بات پر ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان تک کلمہ حق کی دعوت پہنچائی جائے تاکہ
وہ جہنم کی دائمی ناکامی سے چھٹکارا پا سکیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا برتاؤ ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ڈاکٹر اپنے مریض، ایک حقیقی ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں جو واقعی جس کے دل میں انسانیت کا درد ہو، اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو کسی بھی طرح سے اپنے مریض کی شفا اور صحت و تندرستی چاہے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ پیار سے بھی سمجھائے گا، اس کو ذہنی طور پر مائل اور قائل کرنے کی بھی کوشش کرے گا علاج کے لیے، اس کو علاج کی ضرورت اور افادیت بھی بتائے گا، اس کو علاج نہ کروانے کا نقصان بھی بتائے گا، اور اگر کہیں سرجری یعنی جراحت وغیرہ کا ضرورت کا تقاضا محسوس ہو تو وہ بھی کرے گا، اور اس کے لیے مریض کو ذہنی طور پر تیار بھی کرے گا۔ کسی بھی صورت میں مریض کو فرار ہونے کا موقع دینا پسند نہیں کرے گا۔ وہ کوئی ڈاکٹر یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا مریض بھاگ جائے، علاج ہی نہ کروائے اور بیماری سے مر جائے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی بھی یہ خواہش اور اس کی یہ دلی آرزو ہونا چاہیے کہ غیر مسلم جو ہے وہ دراصل دل اور روح کے حوالے سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، تو اس کے دل اور روح کا، اس کے دل اور دماغ کا، اس کی سوچوں کا، اس کے خیالات کا علاج کرنا، ان کی اصلاح کرنا پیار اور محبت کے ساتھ لازمی ہے۔ اس کو کنونس کرنا ہے، اس کو قائل کرنا ہے، اس کو یہ نہیں کوشش کرنا کہ وہ آپ سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ ایسے کافر اور مشرک لوگ جو دین اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے تعصب اور دشمنی رکھتے ہیں، ہرگز مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایسے کفار سے دوستی رکھنا بڑا جرم ہے۔ سورہ الممتحنہ جو آپ نے 10ویں جماعت میں پڑھی، اس کی ایک آیت ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اسلام غیر مسلموں کو جو حقوق دیتا ہے ان میں خاص یا نمایاں باتیں کون سی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں، جب لیکچر سن رہے ہوں تو ان چیزوں کو ساتھ نوٹ کیا کریں، کاغذ پینسل ساتھ لے کے بیٹھا کریں، اور آیات جو پڑھی جاتی ہیں، جو ترجمہ ان کا بتایا جاتا ہے، خاص معلومات جو ہوتی ہیں آپ کی نوٹ کرنے کے قابل، ان کو نوٹ کر لیا کریں تاکہ بعد میں آپ کو دہرانے میں اور ٹیسٹ وغیرہ تیار کرنے میں بھی آسانی ہو۔ اچھا، غیر مسلموں کے جو نمایاں حقوق ہیں ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے مذہبی آزادی۔ سب سے پہلا ان کا حق ہے مذہبی آزادی۔ یاد رکھیے، غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اس بات کی مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذاہب کے مطابق عبادات اور اپنی مذہبی رسوم ادا کر سکیں۔ تاہم ان رسوم کے دوران کسی غیر اخلاقی یا غیر انسانی حرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور غیر مسلموں کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی مذہبی رسوم کو اسلام قرار دیں یا مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیں کہ ان کی رسوم اسلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جیسا کہ بعض غیر مسلم اس طرح کرتے ہیں بعض اوقات کہ اپنی غیر اسلامی اپنی رسوم کو اسلام کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا خود کو مسلمان ظاہر کر کے اہل اسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کی اجازت غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی۔
ہاں، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف زبردستی مائل نہیں کیا جا سکتا، ان پر زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ ہاں، انہیں پیار سے قائل کیا جا سکتا ہے، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے، اس بات کی تو اجازت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ان کو تبلیغ اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کو تبلیغ کی جائے، لیکن زبردستی کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ چنانچہ غیر مسلموں کا پہلا حق تو ہے مذہبی آزادی، ان کا دوسرا حق ہے تحفظ جان و مال۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلام غیر مسلموں کو باقی انسانوں کی طرح جان و مال کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسلامی ریاست اس سلسلے میں انہیں بھرپور مدد فراہم کرنے کی پابند ہے۔ مسلمانوں کو بھی اس بارے میں خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ نبی رحمت، نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے کسی ذمی کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، ذمی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے اصل میں جو کسی اسلامی ریاست میں، اسلامی ریاست کے جو قوانین ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے اسلامی ریاست میں رہتا ہو، تو اس کو ناحق بلا وجہ قتل کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اور کوئی مسلمان اگر کسی ذمی کو صرف اس وجہ سے قتل کر دے کہ وہ غیر مسلم ہے، اس کا کوئی اور جرم نہ ہو، تو یہ چیز اجازت نہیں ہے، اور ایسا شخص جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ غیر مسلموں کا تیسرا حق ہے دل آزاری سے پرہیز۔ دل آزاری سے پرہیز۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو غیر مسلموں کے بارے میں مکمل ضابطۂ حیات، ضابطۂ اخلاق فراہم کرتا ہے۔ مسلمانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے خود ساختہ خداؤں وغیرہ کو بھی محض تنقید کا نشانہ ہرگز نہ بنائیں، اور کسی غیر انسانی رویے سے انہیں دلی تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ یعنی غیر مسلم کسی بھی مذہب کے جو پیشوا ہیں، جو ان کے بڑے بزرگ ہیں، یا جن لوگوں کو، یا جن ہستیوں کو، یا جن چیزوں کو وہ خدا سمجھتے ہیں، تو ان کی ہتک اور ان کی بے عزتی نہ کی جائے، اور غیر مسلموں کی دل آزاری نہ کی جائے۔ قرآن پاک میں سورہ انعام میں آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور تم ان لوگوں کو گالی نہ دو جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، پس وہ جہالت میں دشمنی کے باعث اللہ کو گالی دیں گے۔ یہ غیر مسلموں کا تیسرا حق ہے۔ میں پھر بتا دوں، پہلا حق ان کا ہے مذہبی آزادی، دوسرا حق جان و مال کا تحفظ، تیسرا حق دل آزاری سے پرہیز، چوتھا حق ان کا ہے انصاف۔ انصاف ان کا چوتھا حق ہے۔ اسلام کے مطابق قرآن کی نظر میں مسلمان اور غیر مسلم کا انصاف کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کیا جائے گا تو اسلامی عدالت اسے بھی یکساں انصاف مہیا کرے گی، چاہے اس کے مد مقابل کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے بھی اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کے ادوار سے بھی اس چیز کی کئی مثالیں سامنے آتی ہیں، جب کسی غیر مسلم نے بھی آپ سے انصاف طلب کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انصاف کی درخواست کی، یا خلفائے راشدین کے ادوار میں، تو اس کو انصاف فراہم کیا گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے
اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ اچھا، غیر مسلموں کا 5واں حق ہے دعوت اسلام۔ دعوت اسلام یہ غیر مسلموں کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کا یہ حق ہے کہ انہیں اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچائی جائیں، انہیں بتائی جائیں، انہیں اس حوالے سے ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو پیار سے، محبت کے ساتھ دور کیا جائے، ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تاکہ وہ دوزخ میں جانے والے نہ بنیں۔ پوری دنیا میں بسنے والے غیر مسلموں کے حقوق میں سے یہ اہم حق ہے، انہیں اپنے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ذریعے دعوت اسلام پہنچانا ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اسلام کو سیکھیں اور سمجھیں۔ اگر ہمیں خود بھی اسلامی تعلیمات کا پتہ نہ ہو، یا ہم خود بھی اسلامی تعلیمات پر، اللہ کے احکام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اگر ہم عمل کرنے والے نہ ہوں، تو ہم غیر مسلموں کو کیسے اسلام کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں یا ان کو اسلامی تعلیمات کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ دینی علوم ہم خود بھی پہلے دینی علوم حاصل کریں، اور اس کے بعد ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں۔ ان تک اسلام کا درست پیغام پہنچانا تمام مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ میں پھر وضاحت کر دوں غیر مسلموں کے نمایاں حقوق کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 مذہبی آزادی، نمبر 2 جان و مال کا تحفظ، نمبر 3 دل آزاری سے پرہیز، نمبر 4 انصاف کی فراہمی، اور نمبر 5 دعوت اسلام۔ یہ 5 ان کے بنیادی حقوق اسلامی ریاست یا مسلمانوں کے پاس رہتے ہوئے ہیں، اور یہ حقوق ان کو ادا کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے۔ امید ہے بہت سی باتوں کی وضاحت ہو گئی ہوگی، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں اس حوالے سے آتا ہے تو آپ یہاں اس چینل پر نیچے کامنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا ان باکس کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے، اور اگر لیکچر سمجھ میں آیا ہے اور اچھا لگا ہے تو لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔